آزاد ہوا، انہی مدارس سے نکلی ہوئی تحریکات کی بدولت اس ملک میں آزادی کا انقلاب آیا۔ انہی خانقاہوں میں اللہ کی صدائیں بلند کرنے والے بزرگوں کی دعاؤں کے طفیل انگریزوں سے نجات اور رہائی نصیب ہوئی۔ لیکن آج یہی مدارس برادران وطن کی نگاہ میں سب سے بڑے دن کے ہیں۔ ان دینی مراکز کا وجود ان کے حلق سے نہیں اتر رہا ہے، اور دینی اداروں کو یہ ملک کے تقدم اور ترقی کا سب سے بڑا معنی خیال کر رہے ہیں۔ یوں دکھاتا ہے ہم کو نظر باغباں، یوں دکھاتا ہے ہم کو نظر باغباں، جیسے گلشن پہ کچھ حق ہمارا نہیں۔ جی بات ہو کیا کہتے ہیں، شاباش۔ حضرات محترم دوستو، مجھے کہنے دیجئے، حقیقت بیانے کا موقع دیجئے۔ حقیقت تو تلخ ہوتی ہی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ اظہار حقیقت میں تاخیر جرم ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج ہمیں یہ دن کیوں دیکھنا پڑا؟ شر پسندوں کو مدارس کے خلاف زہر افشانی کا موقع کیسے ملا؟ ان پر پابندی کا مطالبہ کرنے کی ان میں سخت کہاں سے آئی؟ مدارس کو غیر ملکی سرگرمیوں میں ملوث ٹھہرانے کی ان میں جرأت کیوں در ہوئی؟ کیا اس میں ہمارا قصور نہیں؟ کیا یہ ہماری بے توجہی کے سبب نہیں؟ کیا اس میں ہماری بے التفاتی کا دخل نہیں؟ کیا ان باطل تحریکات میں ہماری غفلت و لاپرواہی کار فرما نہیں ہے اور یقیناً ہے، اور اس طرح سے ہے کہ ان کی اہمیت کو ہم سے زیادہ غیروں نے سمجھا۔ مکاتب دینیہ کی افادیت کو مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں نے محسوس کیا۔ مکاتب دینیہ کے فوائد ہم سے زیادہ غیروں پر آیا ہے، یہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر یہ مدارس کے سپوت اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے، آپ سے اختلافات کو بھلا کر ملت اسلامیہ کے مفاد کو اپنا نصب العین بنا لیں اور باہمی رنجش کو بالائے طاق رکھ کر احیاء دین پر اپنی تمام تر توجہات کو مرکوز کر لیں، تو جب اور جس وقت چاہیں یہ ہمارا کام تمام کر سکتے ہیں۔